دیارے دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، دیارے دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ دیارے دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، تجھے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا۔ یہ صبح کی سفیدیاں یہ دوپہر کی زردیاں، یہ صبح کی سفیدیاں یہ دوپہر کی زردیاں، اب آئینے میں دیکھتا ہوں میں کہاں چلا گیا۔ وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی، وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمنا ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا۔ یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، وہ لہر کس طرف گئی یہ میں کہاں سما گیا۔ دیارے دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ پاکستان ناصر کاظمی صاحب کے کلام سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ دو مارچ 1972 دنیا سے رحلت فرمانے والے شاعر ناصر کاظمی صاحب 8 دسمبر 1925 امبالہ میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نام سید ناصر رضا کاظمی، والدیت سید محمد سلطان کاظمی۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ ناصر کاظمی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ 2 مارچ 1972 لاہور پنجاب پاکستان میں وفات پائی، جبکہ 8 دسمبر 1925 امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد سلطان کاظمی فوج میں صوبیدار میجر تھے اور والدہ امبالہ کے مشن گرلز اسکول میں ٹیچر تھیں۔ ناصر کاظمی صاحب نے 5ویں جماعت تک اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی جہاں ان کی والدہ تھیں۔ بعد میں والدہ کی نگرانی میں بہت ساری کتابیں پڑھیں، اردو شاعری کی کتابیں بھی پڑھیں۔ بچپن میں پڑھے گئے داستانوی ادب کا اثر ان کی شاعری میں بھی جا بجا ملتا ہے۔ ناصر کاظمی نے 6ٹھی جماعت نیشنل اسکول پشاور سے اور 10ویں جماعت کا امتحان مسلم ہائی اسکول امبالہ سے پاس کیا۔ اس کے بعد بی اے کے لیے لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پارٹیشن یعنی تقسیم کے ہنگاموں میں ان کو تعلیم چھوڑنا پڑی اور نہایت قسم پرسی کی حالت میں پاکستان تشریف لے آئے۔ ناصر کاظمی نے کم عمری میں ہی شاعری کا آغاز فرمایا تھا، ان کا ترنم بھی بہت اچھا تھا۔ شاعری میں ان کی ابتدا جو ہے وہ میر تقی میر اور اختر شیرانی کے پیروی میں ہوئی۔ ان کی شاعری میں عشق کی بڑی کار فرمائی رہی۔
مزاج لڑکپن سے عاشقانہ رہا۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے۔ ناصر کاظمی صاحب 2 مارچ دنیا سے رخصت ہونے والے شاعر جناب ناصر کاظمی صاحب کا کلام انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب ناصر کاظمی صاحب۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانے پر، ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانے پر۔ ایک یہ وقت کہ میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل۔ ایک سمے تیرا پھول سا نازک ہاتھ تھا میرے شانے پر، ایک یہ وقت کہ میں تنہا اور دکھ کے کانٹوں کا جنگل۔ ایک یہ وقت کہ تو نے مجھ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، ایک یہ وقت کہ تو نے مجھ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ ایک وہ دن جب تو نے میرے پاؤں میں رکھا تھا آنچل۔ ایک سمے ایک یہ وقت کہ تو نے مجھ کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، ایک وہ دن جب تو نے میرے پاؤں میں رکھا تھا آنچل۔ یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے، یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے۔ تو خاموش کھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل۔ یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے، یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے۔ تو خاموش کھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل۔ اور میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں، میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں۔ میری تجھ سے کیسے نبھے گی ایک ہے تیرے فکر و عمل۔ میں تو ایک نئی دنیا کی دھن میں بھٹکتا پھرتا ہوں، میری تجھ سے کیسے نبھے گی ایک ہے تیرے فکر و عمل۔ تو آخر سے ملاحظہ کیجیے کہ میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ اس کالی رات کو دیکھ۔ میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ اس کالی رات کو دیکھ۔ میں وہی تیرا ہمراہی ہوں، ساتھ میرے چلنا ہو تو چل۔ میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ اس کالی رات کو دیکھ۔ میں وہی تیرا ہمراہی ہوں، ساتھ میرے چلنا ہو تو چل۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب ناصر کاظمی آپ نے سماعت فرمایا۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ یاد ہے اب تک تجھ سے بچھڑنے کی وہ اندھیری شام مجھے۔
تو خاموش کھڑا تھا لیکن باتیں کرتا تھا کاجل۔ میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ اس کالی رات کو دیکھ۔ میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ اس کالی رات کو دیکھ۔ میں وہی تیرا ہمراہی ہوں، ساتھ میرے چلنا ہو تو چل۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل۔ مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ناصر کاظمی صاحب، اردو غزل کا مانوس اجنبی۔ حامد کاشمیری صاحب نے فرمایا کہ ناصر کاظمی کے کلام میں جہاں ان کے دکھوں کی داستان، زندگی کی یادیں، نئی اور پرانی بستیوں کی رونقیں، ایک بستی سے بچھڑنے کا غم اور دوسری بستی بسانے کی حسرت تعمیر ملتی ہے، وہیں وہ اپنے عہد اور اس میں زندگی بسر کرنے کے تقاضوں سے بھی غافل نہیں رہتے۔ ان کے کلام میں ان کا عہد بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خود ناصر کاظمی صاحب کا قول ہے کہ غزل کا احوال دلی کا سا ہے، یہ بار بار اجڑی ہے اور بار بار بسی ہے۔ کئی بار غزل اجڑی لیکن بار بار زندہ ہوئی، اور اس کا امتیاز بھی یہی ہے کہ اس میں اچھی شاعری ہوئی ہے۔ سامعین اکرام، 2 مارچ 1972 پاکستان کے معروف شاعر لاہور پنجاب پاکستان میں انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بہت سے مشہور کلام ہوئے اور گائے گئے۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ اور بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ ناصر کاظمی صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ آئیے ناصر کاظمی صاحب کا ایک کلام پاکستانی گلوکار غلام علی اور پڑوسن کی آوازوں میں سماعت فرمائیے۔ ناصر کاظمی صاحب کا یہ کلام، جس میں ناصر کاظمی صاحب فرما گئے کہ دیار دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، دیار دل کی راہ میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ سامعین کرام، ناصر کاظمی صاحب کا یہ دلکش کلام غلام علی اور شاعری سچ بولتی ہے، ناصر کاظمی صاحب کی غزل استاد غلام علی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں آپ نے سماعت فرمائی۔ سامعین اکرام، ناصر کاظمی صاحب کی شادی شفیقہ بیگم، جو کہ ان کی خالہ زاد تھی، ان سے شادی ہوئی، اور شادی کی پہلی رات جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ ان کی ایک اور بیوی بھی ہے، تو دلہن کے ہوش اڑ گئے۔ پھر ناصر کاظمی صاحب نے ان کو اپنی کتاب برگ نئے پیش کی۔ برگ نئے
ان کی شاعری کی پہلی کتاب یہ پیش کرتے ہوئے اپنی دلہن کو کہا کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہے، یہی ان کی طرف سے دلہن کے لیے منہ دکھائی تھی۔ اپنی نجی زندگی میں ناصر کاظمی حد درجہ لاؤبالی اور خود اپنی جان کے دشمن رہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ 26 برس کی عمر میں ان کو دل کی بیماری تھی، عارضہ قلب میں مبتلا رہتے تھے، اس کے باوجود کبھی پرہیز نہیں کیا، انتہائی تیز چونے کے پان کھاتے رہے، ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتے، ہوٹلوں پر جا کر نان، مرغ اور کباب کھاتے تھے اور دن میں درجنوں بار چائے پیتے تھے۔ ان کی انہی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ان کو 1971 میں معدے کا کینسر ہوا اور 2 مارچ 1972 کو ان کا انتقال ہوا۔ برگ نئے ان کا شاعری کا پہلا مجموعہ، اور برگ نئے کے بعد ان کے 2 مجموعے دیوان اور پہلی بارش شائع ہوئے۔ خواب نشاط ان کی نظموں کا مجموعہ۔ انہوں نے ایک منظوم ڈرامہ سر کی چھایا بھی لکھا۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے نثر نگار بھی رہے۔ ریڈیو کی ملازمت کے دوران انہوں نے کلاسیکی اور اردو شاعروں کے خاکے لکھے جو بہت مقبول ہوئے۔ 2 مارچ 1972 لاہور پنجاب پاکستان میں وفات پانے والے شاعر جناب ناصر کاظمی صاحب کا ذکر خیر ہوا اور ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ناصر کاظمی صاحب۔ سامعین اکرام، جہاں 2 مارچ کو ناصر کاظمی صاحب کی برسی رہی، وہیں ہمارے عہد کے شعراء اکرام جناب احسان گھمن مقیم گجرات پنجاب پاکستان، آبائی تعلق جلال پور جٹاں، اور جناب حجاز نقوی مقیم کراچی پاکستان۔ احسان گھمن صاحب گجرات پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر، مجموعہ کلام نقش خاک، فوڈ انسپیکٹر ہیں محکمہ صحت میں۔ اپنے کلام میں جناب احسان گھمن صاحب نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ چراغوں سے نکل جائیں گے، یہ نہ سمجھو کہ چراغوں سے نکل جائیں گے، ہم اجالے ہیں نئی صبح میں ڈھل جائیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ چراغوں سے نکل جائیں گے، ہم اجالے ہیں نئی صبح میں ڈھل جائیں گے، یوں نہ بیٹھا کرو فٹ پاتھ پر میرے یارو، یوں نہ بیٹھا کرو فٹ پاتھ پر میرے یارو، لوگ گزریں گے تو پیروں سے کچل جائیں گے، اور اتنا برہم نہ ہو کہ ایک عکس مکمل کر کے، اتنا برہم نہ ہو ایک عکس مکمل کر کے، ہم تیرے آئینہ جانے سے نکل جائیں گے، آئینہ خانے سے نکل جائیں گے، اور چاند ہو پھول ہوں یا کھلتے ہوئے سائے ہوں، چاند ہو پھول ہوں یا کھلتے ہوئے سائے ہوں، تیرے دیوانے کسی طرح بہل جائیں گے۔ اے میری چشم حزیں گریہ پہم مت کر، اے میری چشم حزیں گریہ پہم مت کر، اتنا رونے سے تو پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو اشکوں کی قیمت کیا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو اشکوں کی قیمت کیا ہے، دیے وہ ہیں ہواؤں میں بھی جل جائیں گے، اتنے لرزاں بھی نہیں شاخ سے ٹوٹے ہوئے ہم، اتنے لرزاں بھی نہیں شاخ سے ٹوٹے ہوئے ہم، گرتے گرتے بھی کہیں جا کے سنبھل جائیں گے۔ یہ حسین لمحے جنہیں تھامے ہوئے ہو احسان، یہ حسین لمحے جنہیں تھامے ہوئے ہو احسان، ایک نہ ایک دن تیرے ہاتھوں سے پھسل جائیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ چراغوں سے نکل جائیں گے، ہم اجالے ہیں نئی صبح میں ڈھل جائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب احسان گھمن صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم گجرات پنجاب پاکستان، 2 مارچ 1981 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر۔
جناب احسان گھمن صاحب، ان کا مجموعہ کلام نقش خاک منظر عام پر آیا۔ احسان گھمن صاحب نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ چراغوں سے نکل جائیں گے، ہم اجالے ہیں نئی صبح میں ڈھل جائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب احسان گھمن صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں۔ 2 مارچ 1981 دنیا میں تشریف لائے۔ آبائی تعلق جلال پور جٹاں، مقیم گجرات پنجاب پاکستان۔ احسان گھمن صاحب، احسان گھمن صاحب نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ انا کی بات سے باہر نہیں نکل سکتا، انا کی بات سے باہر نکل نہیں سکتا، انا کی بات سے باہر نہیں نکل سکتا، میں اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ خوف کیسا ہے دونوں طرف ہی لشکر میں، یہ خوف کیسا ہے دونوں طرف ہی لشکر میں، کوئی بھی گھات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں اس کی بات پہ ہنستا رہا ہوں دیر تلک، میں اس کی بات پہ ہنستا رہا ہوں دیر تلک کہ چاند رات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ آدمی تو کوئی آدمی نہیں احسان، وہ آدمی تو کوئی آدمی نہیں احسان، جو ذات پات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ انا کی بات سے باہر نہیں نکل سکتا، میں اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب احسان گھمن صاحب، مقیم گجرات پنجاب پاکستان۔ 2 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، عہد حاضر کے معروف شاعر اور فوڈ انسپیکٹر محکمہ صحت سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، سلسلہ یہ ہے کہ کراچی میں پی ایس ایل کرکٹ میچز کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں بندہ ناچیز بھی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے اور بر وقت پروگرام پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا بندہ حاضر ہوتا رہے گا اور آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اطلاعاً ایک بار پھر عرض ہے کہ کراچی شہر میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں شام کے اوقات میں پی ایس ایل کرکٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ آج 3 مارچ ہے اور آج بھی شام سے لے کر رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل کرکٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اس سلسلے میں نیشنل اسٹیڈیم آنے والے تمام راستوں پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ قطعی طور پر ممنوع ہوگا، جبکہ لیاقت آباد اور غریب آباد سے آنے والے ٹریفک کو حسن اسکوائر برج سے یونیورسٹی روڈ کی طرف متبادل راستہ ملے گا، اور وہاں پر یعنی یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کا خاصا دباؤ ملے گا آپ کو، اور اسی طرح راشد منہاس روڈ ملینیم مالز کی جانب بھی آپ کو ٹریفک کا دباؤ ملنے کا امکان ہے۔ کارساز سے، نیو ٹاؤن سے اور ملینیم مال سے آنے والا ٹریفک اگرچہ رواں رہے گا لیکن ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا شام سے لے کر رات گئے تک۔ تقریباً 5-6 بجے کے بعد سے لے کر رات 12 ساڑھے 12 بجے تک یہ سلسلہ رہے گا۔ 3 مارچ کے بعد آئندہ پھر میچ ہوگا 7 مارچ کو۔ 3 مارچ کے بعد 4, 5 اور 6 مارچ کو یہ پی ایس ایل کرکٹ میچز دوسرے شہروں میں کھیلے جا رہے ہیں۔ 3 مارچ کو کراچی میں ہے اور اس کے بعد پھر 7 مارچ، 7, 8, 9, 10, 11, 12 جبکہ 13 کو وقفہ ہوگا، اور پھر 14, 15, 16 اور پھر 17 کو وقفہ ہوگا، اور آخری میچ 18 مارچ کو کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائے گا۔ یہ تمام میچ شام سے رات کے اوقات میں ہوں گے، سو کراچی کے شہری اپنا ٹائم مینیج کرتے ہوئے ان راستوں کو اختیار فرمائیے گا۔ 2 مارچ کو احسان گھمن صاحب دنیا میں تشریف لائے، گجرات پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں آپ۔
آپ نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ کسی چراغ کی لو رات نے سنبھالی نہیں، کسی چراغ کی لو رات نے سنبھالی نہیں تو روشنی نے کوئی صبح بھی اجالی نہیں، کسی چراغ کی لو رات نے سنبھالی نہیں تو روشنی نے کوئی صبح بھی اجالی نہیں۔ جہاں پر ابر رواں کا بتا کے لائے ہو، جہاں پر ابر رواں کا بتا کے لائے ہو، وہاں تو پیڑ کی چھاؤں بھی ملنے والی نہیں۔ نہ جانے کیا ہوا یوں ہی مکان بیچ دیا، نہ جانے کیا ہوا یوں ہی مکان بیچ دیا، دراز سے تیری تصویر بھی نکالی نہیں۔ ہوائے شہر ہمیں تانے دینے کیوں آئی، ہوائے شہر ہمیں تانے دینے کیوں آئی، ہمارے بیچ یہ دیوار تو نرالی نہیں۔ اور زمین چھوڑ کے آؤں تو کس جگہ جاؤں، زمین چھوڑ کے آؤں تو کس جگہ جاؤں، کہیں سے بھی تو تیرا آسمان خالی نہیں۔ نہ جانے کس لیے اب وہ سروں پر گھومتی ہے، نہ جانے کس لیے اب وہ سروں پر گھومتی ہے، جو خاک پیروں سے ہم نے کبھی اچھالی نہیں۔ اور اسے میں خواب حسیں کیسے مان لوں احسان، اسے میں خواب حسیں کیسے مان لوں احسان، اگر کہیں سے بھی دہلیز شب مثالی نہیں۔ کسی چراغ کی لو رات نے سنبھالی نہیں تو روشنی نے کوئی صبح بھی اجالی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معروف شاعر جناب احسان گھمن صاحب، مقیم گجرات پنجاب پاکستان، مجموعہ کلام نقش خاک، 2 مارچ 1981 دنیا میں تشریف لائے۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے احسان گھمن صاحب۔ سامعین اکرام، 2 مارچ کو شہر کراچی میں مقیم ایک اور شاعر جناب حجاز نقوی صاحب کا یوم ولادت رہا، شاعر و فلسفی۔ جناب حجاز نقوی جوائنٹ سیکریٹری ہیں حلقہ احباب ذوق کراچی پاکستان کے۔ مجموعہ کلام زرد رنگت، خاندانی نام سید محمد مہدی نقوی، قلمی نام حجاز نقوی۔ ڈھیروں دلی دعائیں حجاز نقوی صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر مقیم کراچی پاکستان حجاز نقوی صاحب 2 مارچ دنیا میں تشریف لائے، حلقہ احباب ذوق کراچی پاکستان کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں، خاندانی نام سید محمد مہدی نقوی۔ ان کا مجموعہ کلام زرد رنگت منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکا ہے۔ یہ ان کے مجموعہ کلام کا عکس جمیل ہے۔
جناب حجاز نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک برس گزار دیا ان کے آنے کی التجا کرتے، روتے روتے خدا خدا کرتے، رات سوئے رہے تھکن کے سبب، دن میں تاروں کا انتظار کیا، ہم نے پھر ایک برس گزار دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 2 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے نوجوان شاعر حجاز نقوی صاحب سلامت رہیے۔ ہم نے پھر ایک برس گزار دیا ان کے آنے کی التجا کرتے، روتے روتے خدا خدا کرتے، رات سوئے رہے تھکن کے سبب، دن میں تاروں کا انتظار کیا، ہم نے پھر ایک برس گزار دیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حجاز نقوی صاحب کا یہ شعر کہ چھیڑیے ذکر آفتاب نجف، چھیڑیے ذکر آفتاب نجف، دور محفل کی تیرگی کیجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ چھیڑیے ذکر آفتاب نجف، دور محفل کی تیرگی کیجے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ حجاز نقوی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا، ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا، پھر اس کا کوئی مداوا ہوا نہ حل نکلا۔ عدم سے لے کے عدم تک حیات کا وقفہ، عدم سے لے کے عدم تک حیات کا وقفہ، ہم ایک عمر سمجھتے تھے ایک پل نکلا، اور ہمارے کل کے حقائق تک آج جھوٹے ہیں، ہمارے کل کے حقائق تک آج جھوٹے ہیں، ہم آج کہتے تھے جس کو گزشتہ کل نکلا۔ میں بے وفا ہوں جو خود اس کے گھر سے نکلوں گا، میں بے وفا ہوں جو خود اس کے گھر سے نکلوں گا، جب اس نے آ کے نکالا کہ چل نکل نکلا۔ کیا کہنے، میں بے وفا ہوں جو خود اس کے گھر سے نکلوں گا، جب اس نے آ کے نکالا کہ چل نکل نکلا۔ سمجھ رہے تھے سمجھ آ رہا ہے سب ہم کو، سمجھ رہے تھے سمجھ آ رہا ہے سب ہم کو، ہمارے ذہنی توازن میں ہی خلل نکلا، اور چھپا ہے آتش الفت میں حلے عقدہ زیست، چھپا ہے آتش الفت میں حلے عقدہ زیست، جلی رسن تو کہیں جا کے اس کا بل نکلا۔ اور ہمارا دل ہے یہ دیوار راہ گزار نہیں، دیوار رہ گزار نہیں، ہمارا دل ہے یہ دیوار رہ گزار نہیں، جو ہر گزرتا ہوا اپنا رنگ مل نکلا۔ ہوئی سحر نہ کبھی شام غم حجاز مگر، ہوئی سحر نہ کبھی شام غم حجاز مگر، یہ کم نہیں کہ تیرا مطلع غزل نکلا۔ ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا، پھر اس کا کوئی مداوا ہوا نہ حل نکلا۔ میں بے وفا ہوں جو خود اس کے گھر سے نکلوں گا، میں بے وفا ہوں جو خود اس کے گھر سے نکلوں گا، جب اس نے آ کے نکالا کہ چل نکل نکلا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر حجاز نقوی صاحب، خاندانی نام سید محمد مہدی نقوی، 2 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، مقیم کراچی پاکستان، حلقہ احباب ذوق کراچی کے جوائنٹ سیکریٹری بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ حجاز نقوی صاحب نے فرمایا مزید کہ میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے،
میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے، دن میں سب اپنی کہانی میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، میں وہ ناول ہوں جو راتوں کو پڑھا جاتا ہے، دن میں سب اپنی کہانی میں لگے رہتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حجاز نقوی صاحب، نوجوان شاعر و فلسفی۔ فرمایا کہ وہ کوئی بات چھپانے کے نہیں ہیں قائل، وہ کوئی بات چھپانے کے نہیں ہیں قائل، اور ہم زخم دکھانے کے نہیں ہیں قائل۔ وہ کوئی بات چھپانے کے نہیں ہیں قائل، اور ہم زخم دکھانے کے نہیں ہیں قائل۔ دوست صحرا میں بھی آ جاتے ہیں پانی لے کر، دوست صحرا میں بھی آ جاتے ہیں پانی لے کر، اور ہم پیاس بجھانے کے نہیں ہیں قائل۔ دیکھیے مت ہمیں صاحب یوں کن اکھیوں سے کہ ہم، دیکھیے مت ہمیں صاحب یوں کن اکھیوں سے کہ ہم بے تکا مصرع اٹھانے کے نہیں ہیں قائل۔ ساتھ کیا خاک نبھائیں گے وہ داعی عشق، ارے ساتھ کیا خاک نبھائیں گے وہ داعی عشق، اپنے وعدے بھی نبھانے کے نہیں ہیں قائل۔ جھوٹ کیوں بولیں کہ مر جائیں گے ہجراں میں کہ ہم، ارے جھوٹ کیوں بولیں کہ مر جائیں گے ہجراں میں کہ ہم پیار میں جان سے جانے کے نہیں ہیں قائل۔ اور ناچتے گاتے ہیں زنجیر بپا زندہ میں، ارے ناچتے گاتے ہیں زنجیر بپا زندہ میں، جشن آزادی منانے کے نہیں ہیں قائل۔ وہ کوئی بات چھپانے کے نہیں ہیں قائل، اور ہم زخم دکھانے کے نہیں ہیں قائل۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حجاز نقوی صاحب، مقیم کراچی پاکستان، عہد حاضر کے نوجوان شاعر، مجموعہ کلام زرد رنگت۔ کیا کہنے، حجاز نقوی صاحب فرماتے ہیں یہاں خزاں میں بھی کچھ بہار سا ہے اگست، یہاں خزاں میں بھی کچھ بہار سا ہے اگست، ادھر بھی زخم ہرا ہے جدھر نہیں تھا، اور رہا ہوئے تھے پرندے مگر کہاں جاتے، رہا ہوئے تھے پرندے مگر کہاں جاتے، کسی کے پر نہیں تھے اور کسی کا گھر نہیں تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حجاز نقوی صاحب۔ فرمایا کہ ہم بھی ناداں ہیں سمجھتے ہیں کہ کھوٹے سکے، ہم بھی ناداں ہیں سمجھتے ہیں کہ کھوٹے سکے، کچھ دنوں بعد پرکھ لینے سے چلنے لگیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے حجاز نقوی صاحب۔ جناب حجاز نقوی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم بدکتے نہیں تجھ سے کہ تجھے جانتے ہیں، ہم بدکتے نہیں تجھ سے کہ تجھے جانتے ہیں، سینکڑوں سال سے اے غم تجھے پہچانتے ہیں۔ دنیا والوں کو خدا کی طرح اپنا بھی وجود، دنیا والوں کو خدا کی طرح اپنا بھی وجود گو سمجھ میں نہیں آتا ہے مگر مانتے ہیں۔ ہم بدکتے نہیں تجھ سے کہ تجھے جانتے ہیں، سینکڑوں سال سے اے غم تجھے پہچانتے ہیں۔
شاعری سچ بولتی ہے جناب حجاز نقوی صاحب۔ فرمایا، حجاز نقوی نوجوان شاعر فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے جس کے قدموں میں لٹائی دولت الفت، ہم ہی نے جس کے قدموں میں لٹائی دولت الفت، اسی کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے بال بال اپنا۔ اور محبت نے ہمارے بال چاندی کر دیے تو کیا، ارے محبت نے ہمارے بال چاندی کر دیے تو کیا، حسینوں تم نے بھی کھویا جوانی میں جمال اپنا۔ ہے دسیوں ہجر کی راتوں پر بھاری ایک وصال اپنا، ہے دسیوں ہجر کی راتوں پر بھاری ایک وصال اپنا، کہاں یہ ہجر کے مارے سمجھ پائیں گے حال اپنا۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے نوجوان شاعر جناب حجاز نقوی صاحب، سلامت رہیے۔ 2 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے شاعر جناب حجاز نقوی صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یہ ہیں جناب حجاز نقوی صاحب، عہد حاضر کے نوجوان معروف شاعر، جوائنٹ سیکریٹری حلقہ احباب ذوق کراچی پاکستان، خاندانی نام سید محمد مہدی نقوی، قلمی نام حجاز نقوی، شاعر و فلسفی، مجموعہ کلام زرد رنگت۔ دو مارچ کو جہاں جناب حجاز نقوی صاحب اور احسان گھمن صاحب کا یوم ولادت رہا، وہیں ہمارے ایک بیچ میٹ انصر محمود صاحب، آپ کا بھی یوم ولادت رہا 2 مارچ کو، سلامت رہیے انصر محمود بھائی۔ حجاز نقوی صاحب، احسان گھمن صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں۔ بندہ 2 مارچ کو حاضر نہیں ہو سکا، 3 مارچ ہے، اور آج جس طریقے سے ہم ایمرجنسی میں پروگرام پیش کر کے PSL میچ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اب تھوڑی دیر میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں۔ آج 3 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی پاکستان میں شام کے اوقات سے لے کر رات گئے تک کرکٹ میچ جاری رہے گا۔ سو نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں آپ کو ٹریفک کا دباؤ ملے گا، بالخصوص یونیورسٹی روڈ اور راشد منہاس روڈ پر آپ کو ٹریفک کا دباؤ ملے گا شام کے اوقات میں بالخصوص۔ اور ٹریفک کی صورتحال یہ ہے کہ ٹریفک اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کراچی کے شہریوں کے لیے یہ سہولت موجود ہے، ٹیون کیجیے FM 88.6، ٹریفک کی صورتحال تازہ ترین آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ہیوی ٹریفک کا داخلہ شام سے لے کر رات گئے تک نیشنل اسٹیڈیم کی جانب ممنوع رہے گا۔ آج 3 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان میں شام سے لے کر رات گئے تک میچ جاری رہے گا، اور اس کے بعد پھر 7 مارچ کو بھی 7 مارچ سے پہلے کراچی میں میچ نہیں ہے بلکہ دوسرے شہروں میں PSL کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلے ہیں۔ دو مارچ جناب ناصر کاظمی صاحب کی برسی رہی، ان کے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد جناب احسان گھمن صاحب اور حجاز نقوی صاحبان ہمارے عہد کے شعراء کرام، ان کا یوم ولادت رہا، سو چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ جزاک اللہ، آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ محترمہ سلمہ رضا سلمہ صاحبہ، جناب شہزاد قلزم صاحب، جناب دلشاد احمد صاحب، جناب نواز وٹو صاحب، جناب ارشد باری صاحب، جناب عرفان علی صاحب، جناب محمد عدنان صہیب صاحب، جناب صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جناب دلاور عباس عابدی اور ابراہیم عابدی، جیتے رہیے، جزاک اللہ۔
آپ نے 1 مارچ والے پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلایا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا، جیتے رہیں جملہ احباب، سلامت رہیں۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، جزاک اللہ، تمام شعراء اور سجیلے افسران اور جوانوں کو یوم ولادت کی مبارکباد بھی پیش کیا آپ نے۔ نسیم بھٹو صاحب نے بھی ہماری خیریت دریافت کی، جزاک اللہ جملہ احباب، جیتے رہیں سلامت رہیں نسیم بھٹو سر۔ نواز بھٹو ادا لکھ تھورا، رفیق لودھی صاحب بہت شکریہ۔ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب، سائیں بزدار سائیں منجا لکھ تھورا، سجیلے بزدار سائیں لکھ تھورا، علی احمد بزدار منجا مٹھڑا قربہ، نسیم بھٹو صاحب، نواز بھٹو صاحب لکھ تھورا منجا مٹھڑا، حیدر چاچڑ سائیں منجا لکھ تھورا، سجیلے حیدر چاچڑ، اور ہماری آپی سلمہ رضا سلمہ صاحبہ مقیم کراچی پاکستان، جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جیتے رہیں سلامت رہیں شاد رہیں آباد رہیں۔ اب آج تو 3 مارچ کو ہم میچ کے اس سلسلے میں ڈیوٹی پہ مصروف رہیں گے، دیکھیں کوشش کرتے ہیں کچھ سو بندہ ناچیز معافی کا خواستگار ہے کہ بر وقت پروگرام پیش نہیں ہو سک رہے ہیں اور زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زباں ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ احباب کا بہت 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 شکریہ، جیتے رہیں سلامت رہیں۔ مشتاق علی صاحب بہت شکریہ سر، مشتاق علی صاحب ہیں، اور کاشانہ ادب میں جاوید احمد خان صاحب اور سید سلیم الدین صاحبان نے، مشتاق علی صاحب، جاوید احمد خان صاحب، سید سلیم الدین صاحبان نے 1 مارچ کو پیش کیے گئے کلام رئیس وارثی صاحب، دلشاد احمد صاحب، رامز ہاشمی صاحب، مہتاب عالم صاحب اور گلزمان گل صاحبان کا جو پروگرام پیش کیا گیا اسے پسند فرمایا، بہت شکریہ کاشانہ ادب کا بھی اور آپ احباب کا بھی۔ جیتے رہیں آپ احباب۔ محمد صفی رامان صاحب بہت شکریہ، اور یہ ایک نام آیا ہے فلس ایٹول، بہت شکریہ، آپ نے بھی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تھینک یو فلس ایٹول، تھینک یو ویری مچ۔ جناب صغیر جعفری صاحب بہت شکریہ سر، مجاور حسین مرزا صاحب بہت شکریہ، صدیق راز ایڈوکیٹ سر بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، ایوب اختر صاحب، سید عابدی، علی احمد بزدار منجا مٹھڑا لکھ تھورا، عظمت باری بھائی، ارشد باری بھائی بہت شکریہ، ایوب اختر صاحب بہت شکریہ، سید عابدی آپ کا بھی بہت شکریہ، صغیر جعفری سر بہت شکریہ سر، مجاور صاحب جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے، ناصر الدین صاحب سلامت رہیے، ناصر الدین صاحب بہت شکریہ سر، عزیز عادل صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ، سلیم فوز صاحب بہت شکریہ، سید شائق شہاب صاحب سر بہت شکریہ، جملہ احباب جیتے رہیں سلامت رہیں شاد رہیں آباد رہیں، یگانہ نجمی صاحبہ بہت شکریہ، جملہ احباب جیتے رہیں سلامت رہیں شاد رہیں آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ پاکستان،
زندہ باد۔